السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مختار چینل کی طرف سے کچھ سوال آئے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب کو آپ حضرات غور سے سنیں تاکہ دینی معلومات میں اضافہ ہو۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے؟ زکوٰۃ دینا کیوں ضروری ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، اسلام کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہر انسان کی جان مال کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ امیری غریبی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ انسان کو جو مال اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مال ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دیا ہے، عیاشی کرنے کے لیے نہیں۔ ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد جو مال انسان کے پاس بچتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے غریبوں کا حق رکھا ہے۔ انسان کے مال میں غریبوں کا جو حق ہے اس کو اسلام زکوٰۃ کہتا ہے۔ جب زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے تو جو شخص کسی زکوٰۃ کے مستحق آدمی کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اس پر وہ احسان نہیں کرتا، بلکہ جس کا حق ہے اس تک پہنچاتا ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک صاف ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والا مال کی محبت میں اندھا نہیں ہوتا، اس کے دل میں غریب اور ضرورت مند انسانوں کا درد پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ انسان کے اندر انسانیت کو زندہ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گے تو سماج میں کچھ لوگ بھوک سے نہیں مریں گے۔ عام طور پر غریبی انسان کو چوری، ڈکیتی، لوٹ مار اور قسم قسم کے جرم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ کے سسٹم کو پورے طور پر نافذ کر دیا جائے تو زمین سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا اور 90% کرپشن خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ مالدار لوگ مال کا حق ادا نہ کر کے جرم کرتے ہیں، جس کے سبب ہزاروں جرائم سوسائٹی میں جنم لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بے شمار روحانی، سماجی اور سیاسی فائدے ہیں۔ اس سے انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آتی ہے، مال آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، مال پاک صاف ہوتا ہے، دل سے مال کی بیجا محبت ختم ہوتی ہے، دل میں انسانی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، معاشرے سے غریبی کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے، غریبوں کے دل میں امیروں سے دشمنی اور جلن پیدا نہیں ہوتی، وہ امیروں کی قدر کرتے ہیں، ان کا احسان مند ہوتے ہیں، جس کے سبب سوسائٹی میں بھائی چارہ، میل محبت اور ہمدردی کا ماحول بنا رہتا ہے۔ زکوٰۃ کتنے مال میں اور کتنی ادا کرنی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آدمی کے پاس اپنی ضرورت اور قرض سے فاضل بچا ہوا مال 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا کسی ایک کی قیمت کے برابر مال تجارت ہو یا روپیہ پیسہ ہو، اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو تو مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ 1 تولہ چاندی 11 گرام 664 ملی گرام ہوتا ہے۔ اس حساب سے 52.5 تولہ چاندی کا وزن 612 گرام 36 ملی گرام ہوتا ہے۔ اتنا چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا دونوں میں سے ایک کی قیمت کے برابر مال تجارت یا روپیہ پیسہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس دن مال پر 1 سال گزر جائے اس دن چاندی کا ریٹ معلوم کر کے 612 گرام اور 36 ملی گرام کی قیمت نکالے، جتنی رقم ہو حساب کر کے اس کا 2.5% ادا کرے، یعنی ہر 1000 روپیے پر
₹25 ادا کرے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والا گنہگار جہنم کا مستحق ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، قیامت میں وہ مال زہریلا سانپ بن کر مال والے کو ڈسے گا۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا شخص کافر ہے، اگرچہ خود کو مسلمان کہتا ہو اور سمجھتا ہو۔ زکوٰۃ کا مال ایسے لوگوں کو دیا جائے گا جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، جو غریب ہیں، یعنی جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہو، تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ لیکن زکوٰۃ مانگنا صرف اس شخص کے لیے جائز ہے جو نہ مانگے تو ایک وقت کھانا نصیب نہ ہو اور پہننے کا کپڑا نہ مل سکے۔ ایسے لوگوں کو مسکین کہتے ہیں۔ آج کل مسکین تو بہت ہی کم ہوں گے، لیکن غریب بہت ہیں۔ بہت سے غریب ایسے ہوتے ہیں جو مشکل سے اپنے بال بچوں کو پالتے ہیں، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں۔ ایسے غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر زکوٰۃ دینا چاہیے۔ بہن، بھائی، چچا، بھانجا، بھانجی، بہنوئی، خالہ، خالو، پھوپھا، پھوپھی، ماموں، ساس، سسر، داماد وغیرہ اگر زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں تو ان کو پہلے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جس کو زکوٰۃ دے اس کو بولنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ دینے کی نیت کافی ہے۔ بہت سے غریب خوددار ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ بول کر دینے سے نہیں لیں گے، اس لیے ان کو نہ بولے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، صرف دل میں زکوٰۃ دینے کی نیت کر